جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کبھی روز تمہارا دشمن بن جائے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن بن جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی بندے پر اللہ کی نظر پڑ جائے تو اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم 30 برس میں طاقتور 40 برس میں عقل مند نہیں بنے تو طاقتور اور عقل مند بننے کی امیدیں نہ رکھو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک نفس کو سزا نہ دی جائے وہ قابو میں نہیں آتا اور راہ حق سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو پہلے حق تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر اس کا، کیونکہ خدا نے اسے تم پر مہربان کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب راہیں بند ہیں سوائے سنت کے طریقے کے، جو اس پر چلے منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر پکارنے والا یہ پکارے کہ جنت میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا، اور اگر کوئی یہ صدا بلند کرے کہ دوزخ میں ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں ہی تو نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ مومن کے لیے اتنا علم ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی بھی نہ سوچنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تمہارے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے وہ دوسروں کے سامنے تمہاری برائی بھی بیان کرتا ہوگا۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ سچ بول کر بے شک کسی کا دل توڑ دو، مگر جھوٹ بول کر کسی کو خوشی مت دو۔ ہر سانس کا روزانہ صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کی ہر ایک سانس کے عوض میں اس پر روزانہ صدقہ دینا لازم ہے۔
جس میں سورج نکلتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا زیادہ صدقہ دینے کے لیے ہمارے پاس کہاں گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھلائی کے دروازے زیادہ ہیں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا اور لا الہ الا اللہ پڑھنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، بہرے شخص کو بات سمجھا دینا، نابینا شخص کی رہنمائی کر دینا، کسی کام کے سلسلے میں رہنمائی مانگنے والے کی رہنمائی کر دینا، اپنی ٹانگوں کی مضبوطی کی وجہ سے مدد مانگنے والے پر پریشان حال کے لیے کوشش کرنا، اپنے بازوؤں کی مضبوطی کی وجہ سے کمزور شخص کے لیے وزن اٹھا دینا، یہ سب تمہاری طرف سے تمہارے نفس کے لیے صدقہ ہے۔ مانا کہ نفس بہت طاقتور ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو قابو نہ کیا تو یہ اور طاقتور ہو جائے گا، پھر پہلے یہ اپنی طاقت استعمال کرے گا اور آپ کو عزت کے مقام سے نیچے گرائے گا، اور پھر ایک دن پوری طاقت سے یہ آپ کو دوزخ کی جھلسا دینے والی گہرائیوں میں پھینک دے گا۔ ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کے طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کے بغیر اگرچہ تو علم، تفسیر و حدیث بھی پڑھتا رہے، لیکن تیرے اندر کا نفس جاہل و خبیث ہی رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظلم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو اس بات کی کوشش کر کہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں مر مٹے، اور تیری یہ کوشش ہو کہ تیرے بدن سے روح نکلنے سے پہلے تیرا نفس مر جائے۔ نفس کی موت صبر کرنے اور اس کی مخالفت سے ہو سکتی ہے۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کے بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے۔ پوچھا گیا، جنت کتنی دور ہے؟ آپ نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے، پھر بطور مرشد کامل نگاہ کامل سے ان کا تزکیہ فرماتے، تاکہ ان کے قلوب پاک ہو کر قرآن کے نور کو جذب کرنے کے اہل ہو سکے۔ تزکیہ ایک باطنی قوت ہے۔ جو شخص خیر و بھلائی یا نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے جس قوت کی ضرورت پیش آتی ہے وہ تزکیہ ہے۔ پہلے اپنا تزکیہ کرے اور اپنے آپ کو درست کرے، دوسروں کا تزکیہ کرنا اور دوسروں کو درست کرنا بعد کی بات ہے۔ جب نفس کا تزکیہ مکمل ہو کر انسان ان تمام برائیوں سے نجات پا کر پاک ہو جاتا ہے تو اس کا قلب باطن انوار الہی سے جگمگا اٹھتا ہے، اور پھر وہ خالص اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو،
کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے